انسان کی سیرت اور اس کی شخصیت میں نکھار پیدا کرنے کا بہت بڑا سبب زبان کی صداقت ہے۔ جس وقت انسان سچ بولتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلی بار کفار اور مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دینا چاہی تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی پچھلی جانب سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم اس بات کو مان لو گے؟ تو بغیر پہاڑ کے اوپر چڑھے دیکھے انہوں نے اسی وقت یہ کہا کہ ہم آپ کی اس بات کو مان لیں گے، اور وجہ یہ بیان کی کہ ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹی بات نہیں سنی، اسی لیے ہم آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی خالق کائنات نے اہل ایمان کو یہی حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ رب العزت سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سیدھی سیدھی بات کہو۔ اسی طرح دوسرے مقام پر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ہمیشہ سچ بولنا، سیدھی بات کہنا اور سچے لوگوں کی سنگت اور صحبت میں رہنے کا حکم خالق کائنات نے اپنے ماننے والوں کو دیا ہے، اور حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث مبارکہ کے اندر اپنے ماننے والوں کو اسی بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہاں تک حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ کے اندر اتنی طاقت اور پاور ہے کہ یہ تمہیں جنت کے اندر لے جا سکتا ہے۔ فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، کہ بے شک جو سچ ہے وہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وہ بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ یہدی الی الجنہ، اور جو نیکی ہے وہ جنت کی طرف جانے والے راستے کو ہموار کرتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ انسان برابر سچ بولتا رہتا ہے، وہ اپنی زبان پر کبھی جھوٹی بات نہیں لاتا، حتیٰ یکون صدیقا، یہاں تک کہ وہ صدیق کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور پھر جھوٹ کی وعید بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کہ بے شک جو جھوٹ ہے وہ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور بے شک جو برائی ہے وہ بندے کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے۔ اور انسان برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں بھی کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے اندازہ لگا لیں کہ ایک بندہ مومن کی زندگی میں سچ بولنے کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ یہ بندے کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور جھوٹ کی کتنی بڑی وعید ہے کہ یہ جھوٹ انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ ایک موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ای الناس افضل، کہ تمام لوگوں میں سب سے افضل فرد کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مخموم القلب صدوق اللسان، کہ ہر سلامت دل والا اور زبان کی سچائی والا تمام لوگوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ کہ زبان کی سچائی والے کے متعلق تو ہم جانتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ یہ دل کی سلامتی والا شخص کون سا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایسا صاف اور ستھرا دل، لا اسم علیہ ولا بغیہ، کہ جس پر نہ تو کبھی کوئی گناہ ہو اور نہ ہی اس نے کبھی بغاوت کی ہو، یعنی اس کے دل میں گناہ کا کوئی شائبہ ہی نہ پایا جاتا ہو، وہ گناہ کی طرف مائل ہی نہ ہوتا ہو، اور نہ ہی اس نے کبھی دین سے بغاوت اور اللہ کی حدود سے بغاوت کی ہو۔ پھر فرمایا ولا غل ولا حسد، ایسا دل جس دل کے اندر نہ کسی کے بارے میں کوئی بغض ہوتا ہے، نہ حسد ہوتا ہے، نہ کینہ ہوتا ہے، جو دل ان تمام بیماریوں سے پاک ہوتا ہے، ایسا دل رکھنے والا تمام لوگوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو گویا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ شخص وہ ہے کہ جو دل کی صفائی والا، دل کی سلامتی والا اور زبان کے اوپر سچ لانے والا ہوتا ہے۔ حضرت حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی اس قدر کامیابی اور اللہ رب العزت نے یہ جو آپ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، یہ کس بنیاد پر ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ ان کی بنیاد پر خالق کائنات نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صدق الحدیث، سچی بات ہمیشہ میں اپنی زبان پر لاتا ہوں، اس وجہ سے خالق کائنات نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔
پھر دوسری بات ارشاد فرمایا ادا الامانہ، میں امانت کی ادائیگی کرتا ہوں، اس کے اندر خیانت نہیں کرتا، اس وجہ سے بھی مجھے یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے۔ اور پھر فرمایا وَتَرْكُ مَا لَا يَعْنِينِي، اور لا یعنی باتوں کو چھوڑ دینے سے مجھے یہ مقام اور مرتبہ ملا۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہمیں ہمیشہ سچی بات ہی زبان پر لانی چاہیے، تاکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا جو دعویٰ ہے اس کی تکمیل ہو سکے۔